جب یہ اذان پڑھ لی جائے پھر جو آدمی جہاں پر موجود ہے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ ہاں دوسری بات یہ ہے اگر اذان سننے کے بعد بارش ختم ہو چکی اب موسم ٹھیک ہے آنے کے لیے رستہ بھی ٹھیک ہے پھر مسجد میں آ جانا چاہیے۔ ہم کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ بارش شروع ہوئی ہے تو اذان پڑھ دی گئی ہے اب بارش رک چکی ہے پھر گھروں میں لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ صرف اس وقت ہے جب عین نماز جماعت کا وقت ہے بارش لگی ہوئی ہے اس وقت نہیں آ سکتے۔ ہاں دوسرا یہ بھی اس میں پوائنٹ ہے تیسرے نمبر پہ کہ بارش ختم ہو گئی ہے لیکن گلیوں میں پانی اتنا کھڑا ہے کہ مسجد تک آنا ممکن نہیں تو بھی گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ بارش تو چلو ہو رہی ہے ہلکی پھلکی ہو رہی ہے تو لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمارا باقی کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہلکی ہلکی فوار سے بارش کی پڑ رہی ہے تو ہم گھروں میں نماز پڑھنے لگتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ کیوں اگر ہم نماز کے علاوہ باقی کام کے لیے بارش کے اندر نکل رہے ہیں تو پھر نماز میں بھی آ سکتے ہیں۔ چارہ ہمارا اس طرح کاٹا جا رہا ہے، دکان میں ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بازار میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہلکی ہلکی فوار ہے تو مسجد میں آنے کے لیے ہم آنے ڈھونڈتے نہیں جی کوئی بات نہیں، اجازت ہے، اجازت جہاں تک ہے اس کو وہاں تک رکھیں۔ اور اس میں پانچویں بات یہ ہے کہ دو نمازوں کا اکٹھا کرنا، اس کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں کہ صلوا فی بیوتکم یہ الفاظ بول دیے جائیں ان تینوں میں سے کوئی بھی تو گھر میں نماز پڑھ لیں، اس میں تو کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا اس میں اختلاف ہے لوگوں علماء کا، اور ہمارے ہی زبان کے بہت سارے علماء کا آپس میں سے اختلاف ہے۔ بات کہتے ہیں کہ دو نمازیں اکٹھی کر لیں، بات کہتے ہیں کہ نہ کریں۔ جو کہتے ہیں کہ نہ کریں ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ حدیث بیان کی ہے یہاں پر کہ بارش ہو رہی ہو تو گھروں میں نماز پڑھو۔ اگر ہم مسجد میں اکٹھی پڑھیں گے تو اس پر حدیث پر عمل نہیں ہوگا، ایک تو یہ دلیل ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے بارش کی وجہ سے دو نمازیں اکٹھی کی، نہ صحابہ سے یہ ملتا ہے، بعد میں تابعین نے کیا، یہ ان کی دلیل ہے۔ لیکن مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے، کیوں؟ جیسا کہ مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، ان سے انہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے مدینہ کے اندر جامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر مغرب اور عشاء ان چاروں نمازوں کو دو دو کر کے مدینہ کے اندر یعنی مسجد نبوی کے اندر اکٹھا کر کے پڑھا۔ نہ خوف تھا نہ بارش تھی، غیر خوف ولا مطر، نہ کوئی ڈر تھا کسی قسم کا نہ بارش تھی، یعنی بارش کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی بارش نہیں تھی اس کے باوجود اللہ کے نبی نے دو دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا۔ اس کا مطلب ہے اگر بارش ہوتی تو پھر نہ پڑھتے۔ یہ میرا جواب نہیں ہے، بلکہ علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا یہ وہ محدث سے بہت بڑے، انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس حدیث سے یہ واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ الفاظ آ گئے غیر خوف ولا مطر، نہ ڈر تھا نہ بارش تھی، اس کا مطلب یہ ہے ڈر کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے دو نمازوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ اور بھی کئی بہت سارے عروہ بن بہت سارے اس طرح کے نام ہیں تو تابعین کے کچھ صحابہ کے بھی، تو ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اگر یہ دلیل نہ بھی لے عبداللہ بن عباس سے دوسرے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کیا، دو نمازیں اکٹھی کیوں کی، ظہر عصر اور مغرب عشاء دو دو کر کے پڑھا دی، ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے بھی پوچھا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تاکہ میری امت پر مشقت نہ ہو۔ سخت سردی کی وجہ سے دو نمازیں اکٹھی کی جا سکتی ہیں، سخت گرمی کا موسم ہے، ابھی تو بارش ہے کچھ موسم ٹھنڈا ہے، سخت گرمی کی وجہ سے ظہر اور عصر اکٹھی کی جا سکتی ہے کبھی تو جب کی جا سکتی ہے تو پھر اختلاف کیوں؟ جب بغیر کسی وجہ سے کی جا سکتی ہے تو جب وجہ والی پھر کیوں نہیں ہو سکتی؟ سفر میں کر سکتے ہیں، اور ایک حدیث میں سفر کا غیر خوف ولا سفر کے لفظ، تو مطلب یہ نکلا کہ اکٹھی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ جو کہتے ہیں نہیں کی جا سکتی وہ نہ کریں، ان کو اور زیادہ صحیح لگتا ہے، ٹھیک ہے ہمیں یہ صحیح لگتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دلیل موجود ہے، ان کے پاس اپنے پاس دلیل ہے، ہمارے پاس یہ دلیل ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔